السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والے خود ہی بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ معزز خواتین و حضرات، بیان شروع کرنے سے پہلے ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جو ہماری چینل پر پہلی دفعہ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں دو واقعات پیش کروں گا۔ ایک اس زمانے کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیرخواری میں تھے، تو اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے اپنے گھر لے گئیں، تو ایسی صورت میں ان کے اس گاؤں میں جو بھی بہنیں ہوا کرتی تھیں، وہ ایک وقت انہوں نے مقرر کر رکھا تھا، اپنے اپنے بھائی کو جو ہے کھلانے کے بہانے، ان کو جو ہے سنبھالنے کے بہانے اپنے گھروں کے باہر لے آتی، اور ہر ایک جو ہے اپنے بھائی کی تعریف کرتا۔ کوئی کہتا دیکھو میرے بھائی کا چہرہ کتنا روشن ہے، کوئی کہتا میرے بھائی کی آنکھیں دیکھو جھیل جیسی آنکھیں ہیں، کوئی کہتا میرے بھائی کے رخسار دیکھو کتنے خوبصورت ہیں۔ تو سب یہ باتیں کر رہی ہوتی تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جو تھی حضرت شیمہ، ان کا یہ ذکر ہے، دودھ شریک آپ بہن ہیں، تو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے گود میں باہر لے آتی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتی، میرے بھائی کو تو دیکھو، ان کے لب کتنے مبارک ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کتنی خوبصورت ہیں، آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اور کس انداز میں انہیں بنایا گیا ہے۔ جب سب بہنیں اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنتی تو پھر سب یک زبان کہتی کہ اے حلیمہ کی بیٹی، یقیناً تمہارے بھائی کا مقابلہ تو کسی کا بھائی نہیں کر سکتا، یقیناً یہ سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان کے آگے تو کسی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ واپس چلے گئے، پھر اس کے بعد ایک مدت وہ گزری کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ پھر مدینہ منورہ کی جانب جو ہے ہجرت کر گئے، پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ مکہ شریف بھی فتح کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد کا ایک دفعہ کا واقعہ وہ آیا کہ جب مسلمانوں نے جو ہے ایک ایسے قبیلے سے مقابلہ کیا، پھر اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، ان کے کئی سارے لوگ جو ہے قیدی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ تو باقی بچے ہوئے قبیلے والے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد چندہ اکٹھا کیا، اس لیے کہ قیدیوں کو جو ہے اس کی قیمت دے کر انہیں آزاد کرایا جاتا تھا۔ تو وہ شیمہ کے دروازے پر بھی آیا اور کہے کہ شیمہ، تم بھی ہمارے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہو، لہذا مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہے ہمارے قبیلے کے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لہذا اتنے اتنے پیسے سب کے بنتے ہیں، تم بھی جو ہے ہمیں دے دو۔ تو انہوں نے جو ہے دیے۔ پھر اس کے بعد جب باتوں باتوں میں ذکر یہ ہوا کہ مسلمان ہیں اور ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے یہ نام مبارک سنا، وہ چہرے کا تاثر سنا، تمام چیزیں سنی، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں، اب تمہیں جو ہے چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، بس تم مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو۔ تو قبیلے کے جو بھی سردار وغیرہ تھے وہ حضرت شیمہ کو اپنے ساتھ لیے۔ ساتھ لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حجرے کے قریب پہنچنے کے بعد، خیمے کے قریب پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے صرف اتنا کہا کہ میں جو ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، لہٰذا میری آمد کی اطلاع دی جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تشریف لائے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے فوراً کھڑے ہو گئے، پھر انہیں اندر بلایا، اپنے قریب
چادر بچھا کر انہیں بٹھایا، بٹھانے کے بعد اب یہاں پر پوری دنیا والوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے کہ اپنی بہن کا کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف استقبال کیا بلکہ ان کے ساتھ جس انداز میں سلوک کیا، یہ سب سے زیادہ اور سب کے لیے ایک نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شیمہ بہن تم یہاں پر آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اگر تم کسی قاصد کے ذریعے سے بس یہ پیغام پہنچا دیتی کہ آپ کے پاس جو قیدی آئے ہوئے ہیں وہ میرے قبیلے کے ہیں، بس انہیں رہا کر دیا جائے، تو تمہاری اس درخواست پر اور اس قاصد کے آنے پر ہی میں جو ہے ان سب کو رہا کر دیتا۔ لیکن اب جب کہ تم آگے ہو، اللہ کا شکر ہے ایک مدت کے بعد ملاقات ہوئی ہے، لہٰذا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے پورے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کو جب رخصت کیا تو پھر جو ہے انہیں اس انداز میں رخصت کیا کہ کئی سارے جوڑے ان کو بطور تحفہ پیش کیے، کچھ قیمت بھی پیش کی، کچھ جو ہے گھوڑے بھی پیش کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہاں پر اہم نکتہ، ایک اہم بات جو آپ کے سامنے تھی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام میں کسی سے مشورہ نہ لیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اپنی بہن کی محبت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ نہیں کیا اور اپنی بہن کی فرمائش پر ان کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، ان کی دلجوئی فرمائی۔ اس کے بعد جب انہیں بھیج دیا گیا تو صحابہ کرام کی جماعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو آج بات تھوڑی دوسری تھی، تم سب جانتے ہو کہ وہ میری بہن ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جو فیصلہ فرمائے ہمیں کبھی اس کے تعلق سے کوئی انکار ہی نہیں رہا۔ تو گویا کہ یہ دو واقعے بڑے ہی خاص ہیں اس تعلق سے، اس احساس کے تعلق سے، ایک طرف بچپن میں بہن کی اپنے بھائی سے محبت، اور دوسری طرف جب بہن بھائی کے پاس آئی ہے تو بھائی نے جس انداز میں پوری امت کو، اس لیے کہ وہ بھائی بھی تو ایسے کوئی بھائی اور بہن بھی تو کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایسی تو کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی، گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری امت کو یہ درس دیا کہ بہن کے تعلق سے کس انداز میں معاملات ہوتے ہیں، کس انداز میں بہن کا خیال رکھنا بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہ یہ دو واقعے یقیناً آپ کو بھی پسند آئیں گے، لہٰذا ان تمام بھائیوں سے بھی گزارش ہے، بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اپنے درمیان جو ہے تفرقات کو بڑھاوا نہ دیں، محبتوں کو روا رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی بنا پر بھی اجر و ثواب کا ذخیرہ آپ کے نام اعمال میں جمع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔